اس وقت آئیں ہم خدا کے کلام کو واعظ کے عنوان خدا کی تیاری اور ہماری تیاری سے آپس میں بانٹتے ہیں۔ اس عنوان کے ذریعے آئیں کچھ وقت یہ سوچنے میں صرف کرتے ہیں کہ بنائے عالم کے وقت سے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے خدا نے کیا تیاریاں کی ہیں اور اس زمانے میں ہمیں کس قسم کی تیاریاں کرنے کی ضرورت ہے۔ جب خدا نے 6000 سالہ مخلصی کا منصوبہ بنایا تو اس کی ابتدا سے لے کر آسمان کی ابدی بادشاہی میں ہمارے پہنچنے کے لمحے تک خدا ہم آسمانی لوگوں کو بچانے کے لیے ہر چیز تیار کرتے رہے ہیں۔ میں کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ نوح کے زمانے میں دنیا کو سیلاب سے تباہ کرنے سے پہلے خدا نے نوح سے کشتی تیار کروائی۔ موسیٰ کے زمانے میں خدا نے تند پوربی آندھی تیار کی تاکہ اسرائیلی بحر کلزم کو پار کر سکے۔ خدا نے پوربی آندھی سے پانی کو پیچھے کیا اور پانی کو جدا کیا۔ ساتھ ہی اسرائیلیوں کو مصر میں سے 400 سالہ غلامی سے آزاد کرنے کی غرض سے خدا نے پیشگی 10 عجائب تیار کیے تھے۔ خدا پہلے ہی جانتے تھے کہ اسرائیلیوں کے پاس بیابان میں کھانا نہیں ہوگا، اس لیے خدا نے 40 سالوں تک آسمان سے باکثرت من برسایا۔ کیا صرف اتنا ہی ہے؟ خدا جانتے تھے کہ بیابان میں ان کے پاس پانی نہیں ہوگا، اس لیے خدا نے ان سب کے پینے کے لیے چٹان میں وافر پانی تیار کیا۔ یریحو کو فتح کرنے کے لیے خدا نے اسرائیلیوں سے چلانے کی تیاری کروائی۔ آپ شاید سوچیں کہ ہو سکتا ہے اس لمحہ اچانک خدا نے یہ کیا ہے، لیکن دراصل خدا نے زمانے قدیم سے سب کچھ ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ تب ہمیں بھی اپنی نجات کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ ایسا نہیں سوچتے؟ خدا نے زمانے قدیم سے ہر ایک زمانے کے لیے سب کچھ تیار کیا ہے۔ خدا نے سب کچھ تیار کیا ہے تاکہ ہماری رہنمائی نجات کو ہو سکے۔ اب ہم آسمانی لوگ کہلائے جاتے ہیں، تب ہمیں خدا کے لیے، اپنے لیے اور ساری دنیا میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے کس قسم کی تیاری کرنی چاہیے؟ ان معمولات پر غور کرتے ہوئے غیر واضح ایمان رکھنے کی بجائے ہمیں اس کام میں شریک ہونے کی ضرورت ہے جسے خدا پورا کر رہے ہیں، تاکہ ہم کچھ قابل قدر کام کر سکیں۔ انتہائی ضروری کام جو ہمیں کرنا ہے وہ سامریا اور حتیٰ کہ زمین کی انتہا تک جانا ہے اور اپنے کھوئے بھائیوں اور بہنوں کو ڈھونڈنا ہے۔ ہم انہیں ڈھونڈ پائیں، اس کے لیے خدا نے پہلے ہمیں سچائی سکھائی تاکہ ہم خدا کے لوگ بن سکیں۔ تو پھر ہم خدا کے لوگ بن پائیں، اس کے لیے کتاب مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یرمیہ باب 31 میں یہ لکھا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے۔ ایسا کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم نئے عہد کی سچائی میں قائم رہیں۔ خدا نے کہا جب تم نئے عہد پر ایمان رکھو تو میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے۔ چونکہ ہم خدا کے لوگ بنے ہیں تو ہمارا وطن کس قسم کا ہوگا؟ فلپیوں باب 3 آیت 20 کے مطابق ہمارا وطن کہاں ہے؟ جب آپ نئے عہد کی سچائی سکھائیں تو اسے قبول کرنے والے خدا کے فرزند بن جائیں گے۔ یہ لوگ خدا کے وہ لوگ ہوں گے جو آسمانی شہریت حاصل کرنے کے اہل ہیں۔ کتاب مقدس ہمیں ایسا بتاتی ہے۔ ان چیزوں میں سے جو خدا نے اس زمانے کے لیے تیار کی ہیں، ایک بہت اہم چیز نئے عہد کو ماننے والے لوگوں کی خاطر اور آسمانی شہری بننے والے لوگوں کے لیے ہونا باقی ہے۔
کتاب مقدس میں نبی سکھاتے ہیں کہ یہ زمانہ آفتوں کا زمانہ ہے۔ ابر اور تیرگی کے دن زمین بالکل اجڑ جائے گی اور یکسر شکستہ ہوگی۔ لوگوں کی آنکھیں ان کے چشم خانوں میں گل جائیں گی اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی۔ کتاب مقدس خبردار کرتی ہے کہ زمین ایسی بڑی آفتوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ایسے دن پر کون بچ سکتا ہے؟ صرف نئے عہد کی سچائی میں قائم رہنے والے لوگ تمام آفتوں سے بچیں گے۔ خدا نے ہمیں پیشتر ہی یہ بتایا ہے اور نجات کی راہ تیار کی ہے، صحیح؟ ہمیں سچائی سے آگاہ کر کے خدا ہماری نجات کی تیاری کرتے رہے ہیں، اور ہمیں کئی ایسے واقعات دکھائے ہیں جن میں لوگ آفتوں سے بچائے گئے تھے، جس میں 3500 سال پہلے موسیٰ کا زمانہ بھی شامل ہے۔ یہ کون سی سچائی ہے؟ ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ نئے عہد کی فصح ہے۔ خدا نے اسے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ اسی لیے خدا کہتے ہیں کہ نئے عہد میں قائم رہو۔ نئے عہد کو ماننے والے میرے لوگ ہیں۔ نئے عہد کو ماننے والوں کو آسمانی شہریت بخشی جائے گی۔ اگر تم نئے عہد کی فصح مانو تو میں سب آفتیں تمہارے اوپر سے گزار دوں گا۔ ہزاروں سالوں سے خدا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے تیاریاں کرتے رہے ہیں، تاہم لگتا ہے کہ ہم نے خاطر خواہ تیاری نہیں کی ہے، حتیٰ کہ ہم اب تک نجات کی رسی تھامنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس لیے خدا کہتے ہیں کہ تم کیوں سامریہ اور زمین کی انتہا تک خوشخبری کی منادی نہیں کرتے؟ خوشخبری کی منادی کرنے کے عمل میں خدا ہمیں ہر اس چیز کو تلاش کر پانا بخشتے ہیں جس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج آئیں مختصراً نئے عہد کی فصح کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، جو کہ خدا کی تیار کردہ زندگی کی سچائی ہے۔ آئیں ہم زبور باب 91 آیت 7 دیکھتے ہیں۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ ایسے حالات جب آپ کے دہنے ہاتھ کی طرف 1000 یا 10,000 گریں گے تو یہ نبوت کے مطابق ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ اور جس دن یہ ہوگا اس دن خدا نے آفت سے بچانے کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ ہمیں یقین دہانی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے۔ آئیں ہم دوسرا پطرس باب 3 آیت 10 دیکھتے ہیں۔ لیکن خداون کا دن چور کی طرح آ جائے گا۔ اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے۔ لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ آفتیں یقیناً آئیں گی جیسے ان کی نبوت دوسرا پطرس باب 3، زکریا باب 1، متی، یسایہ اور دیگر کتابوں میں کی گئی ہے۔ ہم ہر طرف نبوتیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ہمارے لیے خدا کی تیار کردہ نجات سے ہمیں لپٹے رہنا ہے۔ زبور باب 91 آیت 7 میں یہ لکھا ہے کہ تیرے آس پاس 1000 اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000 گر جائیں گے، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ تو پھر کیا ہمیں نبوتی سچائی یعنی خدا کے وعدے کو تلاش نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہم سچائی کو پانے میں ناکام رہیں تو ہم خدا کے وعدے اور فضل کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آئے ہم 3500 سال پہلے کے اندراج میں وعدہ کو تلاش کرتے ہیں۔ خروج باب 12 آیت 11، اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے، تم اسے جلدی جلدی کھانا کیونکہ یہ فصح خداون کی ہے۔ ہمیں یہاں فصح پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیوں خدا نے بہت پہلے فصح تیار کی تھی؟
جب خدا کچھ تیار کرتے ہیں تو اسے استعمال کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، جیسے کہ کس زمانے میں کون سا دن صحیح۔ نوح کی کشتی کے بارے میں سوچیں، کیوں خدا نے نوح کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا تھا؟ جب زمین پر تمام لوگ اور جاندار پانی سے ہلاک ہوئے تھے تو اس وقت کیا یہ اسے بچانے کے لیے نہیں تھا؟ تو پھر کیوں خدا نے ہمیں فضا تیار کرنے کی اجازت دی تھی؟ آئیں اس کے بارے میں احتیاط سے غور کرتے ہیں اور آسمانی باپ اور ماں کو ابدی شکر اور جلال دیں کہ ہمیں نئے عہد کی فضا میں قائم رہنے کی اجازت بخشی۔ ہمیں ہر وقت خوش اور شکر گزار ہونا چاہیے اور یہ سوچتے ہوئے ہر روز خدا کی تمجید کرنی چاہیے کہ ہم واقعی مبارک ہیں، ہم کتنے خوش ہیں، ہم ایسی مبارک سچائی میں رہ رہے ہیں۔ جب بھی ہم احساس کریں کہ ہم خدا سے بے حد محبت حاصل کر رہے ہیں تو ہم خوش اور شکر گزار ہو جاتے ہیں۔ ہم باپ اور ماں کے فضل سے حیران ہوتے ہیں۔ جب ہم سبت کے دن چرچ آتے ہیں تو کتاب مقدس سے محض چند آیات دیکھ کر مطمئن نہ ہوں، اس کی بجائے ہم سوچیں کہ یہ سب خدا نے کب تیار کیا ہے؟ کیا خدا نے تمام تیاریاں ہمارے لیے کی تھیں؟ جب آپ کے خاندان میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو آپ کب تیاری شروع کرتے ہیں؟ ایک سال پہلے یا ایک ہفتے پہلے؟ خدا نے بنائے عالم سے پیشتر تیاریاں کی۔ کیا یہ حیران کن نہیں ہے؟ کیا ہم شکر گزار نہیں ہیں؟ خدا کے ایسے پرفضل کام کے لیے شکر ہو کہ آج ہمارا ایسا وجود ہے۔ پانی سے عدالت کے دن سے پہلے خدا نے کشتی تیار کی تھی اور پیشگی تند پوربی ہوا تیار کی تھی تاکہ اسرائیلی بحر کلزم میں سے خشک زمین پر چل کر جا سکیں، یہ جانتے ہوئے کہ بیابان میں 40 سالوں تک ان کے پاس خوراک نہیں ہوگی۔ خدا نے من کہلائی جانے والی خوراک تیار کی۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ خدا ہم سے کتنی محبت کرتے اور فکر کرتے ہیں، اور ہمیں یہ گا کر خدا کی تعریف کرنی چاہیے کہ ہم واقعی آپ کا شکر کرتے ہیں، ہم واقعی خوش ہیں۔ آیت 12 میں یوں مرقوم ہے کہ اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداون ہوں، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر کیا کروں گا؟ تم کو چھوڑتا جاؤں گا، میں تم کو چھوڑتا جاؤں گا۔ 3500 سال پہلے خدا نے وعدہ کیا، لیکن انہوں نے تیاریاں کب شروع کی تھی؟ بنائے عالم سے پیشتر۔ اس کا مطلب ہے کہ 4.5 ارب سال پہلے اسے تیار کیا تھا۔ یہاں تک کہ اگر خدا نے یہ 1000 سال پہلے بھی تیار کیا ہوتا تو واقعی حیرت انگیز ہوتا، یا یہاں تک کہ اگر خدا نے یہ 100 سال پہلے بھی تیار کیا ہوتا تو بھی یہ بڑی حد تک چونکا دینے والی بات ہوتی، یا یہاں تک کہ اگر خدا نے یہ 1 سال پہلے بھی تیار کیا ہوتا تو بھی یہ حیران کن ہوتا۔ لیکن ہمارے لیے خدا نے بنائے عالم سے پیشتر تمام سچائی کو تیار کیا۔ ہمیں ہرگز سچائی کو سرسری نہیں لینا چاہیے۔ سبت کا دن قیمتی ہے، فسح قیمتی ہے، یہ سب اس زمانے میں رہنے والے ہم لوگوں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ عبرانیوں باب 11 میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں گے۔ ہم سب سے زیادہ مبارک زمانہ میں رہ رہے ہیں، ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں۔ اس حقیقت پر ہی ہم واقعی خوش اور شکر گزار ہیں۔ ہمیں اس کی قدر کو سمجھنا چاہیے اور اپنے ایمان کے ہر لمحے کو ایک شاندار برکت گرداننا چاہیے۔ خدا نے 3500 سال پہلے فسح بخشی، لیکن زندگی کی یہ سچائی بہت عرصے پہلے سے تیار کی جا چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے محض لفظ فسح کہا
اور یہ ہو گیا۔ خدا نے اس کی پیشگی تیاری کی کیونکہ اس زمانے میں اس کی ضرورت تھی۔ فسح کو قائم کرنے کی غرض سے خدا نے 3500 سال پہلے موسیٰ کے زمانے میں اس کا ایک مقصد رکھا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ خدا نے یہ کہتے ہوئے فسح کی قوت بخشی کہ فسح میں ایسی قوت ہے، یہ ایسا کام کرے گی، میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ آیت 14 دیکھتے ہیں، اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو کیا کرنا؟ خداون کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ خدا نے ہمارے لیے ہزاروں تیاریاں کی ہیں۔ ہمیں کبھی بھی خدا کے لیے محض ایک دن یا ایک سال کی تیاری کر کے آسمان کی بادشاہی کا استقبال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اب سے تیار ہونے کی ضرورت ہے کہ میں خدا کے لیے کیا کروں؟ خدا کی خوشی سب سے زیادہ کس بات میں ہے؟ ہماری نجات کی فکر کرتے ہوئے خدا نے زمانے قدیم سے ہر چیز تیار کی ہے۔ کتاب مقدس کی 66 کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ خدا ایک گناہگار کے توبہ کرنے پر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے کھوئے بھائیوں اور بہنوں کی نئے عہد کو رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی یہ بات سمجھنے میں مدد کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا تعلق آسمان سے ہے۔ ساتھ ہی ہمیں ان پر خدا کی تیار کردہ فسح کی طاقت کو اجاگر کرنا چاہیے، جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ چاہے تیرے آس پاس 1000 یا 10,000 گر جائیں، کوئی آفت تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ نئے عہد میں خدا اپنے لوگوں سے کتنی محبت رکھتے ہیں، ہمیں ایسی آفت سے بچانے کی غرض سے جس سے 1000 یا 10,000 مر جائیں۔ آسمانی باپ اور ماں خود آئے ہیں، ہم ہرگز ان کی محبت اور قربانی کو نہ بھولیں۔ آئے ہم مکاشفہ باب 7 سے مزید دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ باب 7 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے۔ وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ نبوتی طور پر ہوا جنگ کو ظاہر کرتی ہے، تو پھر صاف کہیں تو زمین کے چاروں کونوں سے ہوائیں عالمی جنگ کو ظاہر کرتی ہیں۔ فرشتوں نے ہواؤں کو چلنے سے تھام رکھا ہے۔ آئیں آیت 2 سے دیکھتے ہیں۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ فرشتہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مشرق سے۔ اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ کتاب مقدس ہمیں صاف طور پر بتاتی ہے کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کریں، کسی چیز کو ضرر نہ پہنچانا۔ جیسے کہ مہر لگانے کا کام مشرق سے شروع ہوا ہے، تو خوشخبری مشرق سے مغرب کو پھیلے گی، یوں ترتیب دیا گیا ہے۔ یسوع نے بھی اسے بجلی کے مشرق سے کوند کر مغرب میں دکھائی دینے سے تشبیہ دی ہے۔ کیا کوئی ایسا قانون ہے کہ بجلی کا کوندنا لازماً مشرق سے ہی شروع ہونا چاہیے؟ بجلی مشرق سے بھی، مغرب سے بھی، جنوب سے بھی یا پھر شمال سے بھی کوند سکتی ہے۔ بجلی ایک سمت طے کر کے نہیں کوندتی ہے۔ تقریباً 2000 سال پہلے یسوع مسیح نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ خوشخبری مشرق سے شروع ہو کر مغرب کو جائے گی۔ جیسا کہ مکاشفہ باب 7 آیت 2 میں لکھا ہے کہ مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا، اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا، یعنی زمین اور سمندر پر آفت لانے کا اختیار دیا گیا تھا، بلند آواز سے پکار کر کہا
کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ فرشتوں کے ہواؤں کو تھامنے کے دوران خدا اپنے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ خدا کے لوگ آسمانی شہریت حاصل کرتے ہوئے کس عہد میں ہیں؟ وہ نئے عہد میں ہیں۔ نئے عہد کی سچائیوں میں سے کون سی سچائی میں آفتوں سے بچانے کا خدا کا وعدہ ہے؟ خروج باب 12 کے مطابق خدا نے ہمیں فسح یعنی زندگی کی سچائی بخشی۔ نبوت کے مطابق زندگی کی سچائی یعنی نئے عہد کی فسح کو کہاں سے ظاہر ہونا چاہیے؟ اسے مشرق سے شروع ہو کر کہاں جانا چاہیے؟ اسے مغرب کی طرف جانا چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی محنت کے مقابلہ میں ہماری تیاری اور محنت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہمارے کام بہت مشکل ہیں، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی بات کے لیے بھی ہم اسے خدا کے لیے اپنے سارے دل، جان اور طاقت سے کریں۔ ہمارا سامنا آفتوں سے نہ ہو، اس کے لیے خدا اپنے لوگوں کے ماتھوں پر کیا لگا رہے ہیں؟ خدا کی مہر۔ اس مہر کو حاصل نہ کر پانے والے خدا کے وعدہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جو خدا کے وعدہ میں برقرار نہیں رہتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہلاک ہوں گے، جیسا کہ یہ حزقیل باب 9 میں لکھا ہے۔ آئے ہم حزقیل باب 9 آیت 3 سے دیکھتے ہیں۔ اور اسرائیل کے خدا کا جلال کروبی پر سے جس پر وہ تھا اٹھ کر گھر کے آستانہ پر گیا، اور اس نے اس مرد کو جو کتانی لباس پہنے تھا اور جس کے پاس لکھنے کی دوات تھی پکارا، اور خداوند نے اس سے فرمایا کہ شہر کے درمیان سے ہاں یروشلم کے بیچ سے گزر، اور ان لوگوں کی پیشانی پر جو ان سب نفرتی کاموں کے سبب سے جو اس کے درمیان کیے جاتے ہیں آہیں مارتے اور روتے ہیں کیا کر دے؟ نشان کر دے۔ مکاشفہ باب 7 بیان کرتا ہے کہ ان کے ماتھوں پر مہر کرو، اور حزقیل باب 9 بیان کرتا ہے کہ ان کے ماتھوں پر نشان کر دو۔ آئے آیت 5 سے دیکھتے ہیں۔ اور اس نے میرے سنتے ہوئے دوسروں سے فرمایا، اس کے پیچھے پیچھے شہر میں سے گزر کرو اور مارو، تمہاری آنکھیں رعایت نہ کریں اور تم رحم نہ کرو، تم بوڑھوں اور جوانوں اور لڑکیوں اور ننھے بچوں اور عورتوں کو بالکل مار ڈالو، لیکن صرف کن کو؟ جن پر نشان ہے ان میں سے کسی کے پاس نہ جاؤ۔ خدا نے نئے عہد کی فسح کی سچائی کی یہ کہتے ہوئے تیاری کی کہ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچنا چاہیے، چاہے ان کے آس پاس 1000 اور ان کے دائنے ہاتھ 10,000 گر جائیں، یہ آفت ان کے نزدیک نہ آئے گی۔ کیا ہمیں پرفضل طور پر فسح کو نہیں منانا چاہیے؟ کیا ہمیں کھوئے بھائیوں اور بہنوں کی رہنمائی اچھی طرح اس زندگی کی عید کو منانے کی طرف نہیں کرنی چاہیے؟ اسی لیے یسوع نے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ ہم نئے عہد نامے میں یہ الفاظ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیں لوکا باب 22 سے دیکھتے ہیں۔ لوکا باب 22 آیت 7۔ اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فسح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فسح تیار کرو۔ ہم شاید سوچیں کہ یسوع نے یہ الفاظ آسانی سے کہہ دیے تھے، لیکن اگر ہم سمجھیں کہ یہ الفاظ تقریباً 4.5 ارب سال پہلے تیار ہو چکے تھے تو ہم محسوس کر سکتے ہیں خدا ہم سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ اپنے فرزندوں کی زندگی کی بحالی کی غرض سے خدا نے تقریباً 4.5 ارب سالوں تک سخت محنت کی۔ خدا کی عظیم محبت فسح میں پنہا ہے۔ اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں تو ہم کیوں کر خدا کو چھوڑ سکتے ہیں؟ پولس رسول نے خدا کی عظیم محبت کو سمجھا اور کہا کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ نہ تنگی، نہ مصیبت اور نہ ہی کچھ اور ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرنے کے قابل ہے۔ آیت 9، انہوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ اس نے ان سے کہا دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گڑھا لیے ہوئے ملے گا، جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا، اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد اس سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھاؤں۔
وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہیں تیاری کرنا۔ انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسا تیار کیا۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسا تمہارے ساتھ کھاؤں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے خدا نے 4.5 ارب سالوں تک انتظار کیا تھا۔ اس کے ذریعے انہوں نے اپنے فرزندوں کے لیے نئے عہد کو بحال کیا اور انہیں آسمانی شہریت دینے کی راہ کھولی۔ یہ کتنا خوشی بھرا لمحہ ہے۔ یسوع نے کہا، اس لمحے کی مجھے بڑی آرزو تھی۔ مرکز کے بالا خانہ میں بیٹھے روٹی توڑنا اور میں بانٹنا دوسروں کی نظر میں یہ عام سا کام لگتا ہے، تاہم روحانی دنیا میں خدا کی عظیم محبت میں اس تیاری میں 4.5 ارب سال لگے۔ ہمارے صیون کے تمام اراکین کو خدا کی اس شاندار محبت کا احساس کرنا چاہیے۔ خدا نے ایسی پرفضل تیاری کی اور ہمیں آگ کے ذریعے ہونے والی آخری عدالت سے بچانے کے لیے نئے عہد کی فسح کی سچائی بخشی۔ اگر خدا نے فرشتوں کو ہمیں تعلیم دینے کی ہدایات دی ہوتی تو شاید ان سے کچھ چھٹ جاتا۔ خدا یہ کام فرشتوں کے سپرد نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ خدا خود آئے اور فسح سکھائی۔ اس وقت تک وہ کتنے بے چین رہے ہوں گے۔ ابلیس نے خدا کے کام کو برے حالات پیدا کر کے بگاڑا تاکہ لوگ خدا کے کام کو پاک و راست نہ گردان سکیں۔ آخرکار وقت آ پہنچا، وہ دن آیا۔ خدا اتنے متاثر تھے کہ انہوں نے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ نئے عہد کی فسح کی سچائی خدا کی ایسی شدید خواہش سے قائم ہوئی تھی۔ آفتوں کے وقت ہمیں بچانے کے لیے خدا نے سچائی کے تمام نظاموں کو تیار کیا ہے۔ ہم اپنے گرد تمام لوگوں کو منادی کریں تاکہ وہ سب فسح کی اس پرفضل تقریب میں شامل ہو سکیں جسے خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ ہمارے گرد بہت سے لوگ ہیں، یعنی ہمارے دوست، عزیز، ساتھی کارکن، پڑوسی اور دیگر جان پہچان والے۔ آئیں ہم ان سب کو نئے عہد کی سچائی کی منادی کریں، حتیٰ کہ اجنبیوں کو بھی۔ خدا نے کہا، 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ ہم ہر روز خدا کو زیادہ خوش کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے صیون کے بھائیوں اور بہنوں میں سے کوئی بھی آسمان پر نجات سے خارج نہ ہوگا جسے خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ میں خلوص دل سے آپ سے کہتا ہوں کہ باپ اور ماں کو زیادہ خوشی دیں اور آپ اس سبت کے دن زیادہ بڑی برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں آج کا واعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔